پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور آیات کے معنی، مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہے محرک پیر، منگل، بدھ، جمعرات یہ 4 دنوں کے پروگراموں کا۔ لیکن سوالات بہت سارے انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے ابہام، کنفیوژنز جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ صف اور آیات 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال طاہر محمود صاحب کا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے انیق صاحب، اس سوال کے 2 جوابات ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی جو دولت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یعنی کامیابی کا فیصلہ، وہ تو ایمان پر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا تو وہ شخص بہت خسارے اور گھاٹے میں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ اسلام کے آ جانے کے بعد کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسلام یا اسلام سے پہلے کے جب ادیان تھے، اس زمانے میں بھی جو لوگ انبیاء کرام کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ کے باغی تھے، وہ لوگ ناکام ہیں۔ دوسرا اس بات کا ایک پہلو ہے وہ اور ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے تو یہ عرض کیا ہم تو یہی سمجھتے ہیں جس شخص کے پاس پیسہ۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس طرح حاضر ہو کہ کسی کا اس نے مال کھایا، کسی کا حق ہے، کسی کو برا کہا، تو قیامت کے دن وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو وہاں پر تو ایک ہی سکہ چلے گا اور وہ ہے نیکیوں کا۔ تو اس شخص کے پر جتنے لوگوں کا دعویٰ ہوگا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ ان کے دعوے کو تم پورا کرو، جو یہ تم سے مانگتے ہیں وہ دو۔ جب یہ نہیں دے پائے گا تو پھر اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ اب جب نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی ہوں گے تو پھر ان دعوے داروں کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ شخص یہاں سے نیکی لے کر گیا، نیکیوں کا ایک انبار لے کر گیا، لیکن ایک تو وہاں جا کے وہ ساری نیکیاں تقسیم کر دی گئیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ تو ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے۔ تو ایک شخص جو کہ حالت ایمان میں گیا لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کر کے گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یہ اس کا اختیار ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے تحت فیصلہ فرمائے تو اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو ایک وہ اس طرح کے معاملات کر کے گیا تو اس شخص کے لیے بھی فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، مفلس۔ تو بئی معنی تو وہ شخص بھی گھاٹے میں ہے وہاں پر قیامت کے دن کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع جا رہی ہیں۔ لیکن جو دوسری روایات پر ہم نظر رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ گناہ گار ہو لیکن صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی وقت مغفرت فرما دیں گے۔ اب وہ جب چاہیں جتنا عرصہ رکھیں، چاہے وہ اس کے بدلے میں ویسے ہی معاف کر دیں اور جو لوگوں کی اس نے حق مارے ہیں اپنی طرف سے اللہ ان کو دے دے، اور چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فیصلہ فرمائے کہ نہیں اس کا یہاں پر دنیا میں اس نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں یہاں پر اس کو کچھ عرصے جہنم میں رکھا جائے۔ یہ خالص اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے یدخل من یشاء فی رحمتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کے چار، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ خالص اس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نوازے۔ تو اصول ہے وہ یہی ہے۔ تو جو حالت ایمان میں گیا ہے اس کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں حدیث شریف میں کہ وہ مفلس ہے، اور جو حالت ایمان میں نہیں گیا وہ تو خیر ہے ہی مفلس، اس کا تو مفلس ہونا معلوم ہے، چاہے وہ اس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حالت ایمان میں نہ جانے والے لوگ ہوں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک جتنے بھی لوگ خدا کے منکر، خدا کے دین کے باغی اور وہ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ تو یہ اس تفصیل کے تحت ہم اس گھاٹے کا جو سوال پوچھا گیا اس کے یہ دو جوابات ہیں کہ وہ لوگ جو کہ صاحب ایمان نہیں ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو ان دونوں کو کسی نہ کسی درجے میں یہ گھاٹے میں ہے۔ ایک کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بعد میں کچھ عرصے بعد، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں سے بعد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیا کرے گا، نکالا کرے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں لوگوں کی سزا پوری ہونے کے بعد اس میں سے نکلنے کا عمل چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسا آپ نے فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، بخش دے، اور جسے چاہے عذاب دے۔ یہ اللہ تعالیٰ واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہیں بشیر احمد صاحب گجرات سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کھانسی اور زکام کی صورت میں اگر منہ بھر کر بلغم آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر کسی شخص کو بلغم ہے جی تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بلغم جمع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا بلغم جسے کہتے ہیں اترنا، کہ وہ چاہے ان کو کھانسی نہ بھی ہو تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کے حلق میں بلغم آتا ہے۔ ان کے لیے دونوں صورتیں، ایک تو یہ کہ بلغم وغیرہ آیا اور وہ نگل لیتے ہیں، ایک تو اس کی بھی اجازت ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جیب میں جیسے کوئی رومال یا کوئی ٹیشو پیپر رکھتے ہیں تو ایک ہاتھ سے نکال کر اگر وہ بلغم اس میں لے کر اس کو طے کر کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ بشیر صاحب کا ایک اور سوال آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے وقت کیا مسلم اور غیر مسلم کی تمیز ضروری ہے،
یا مسلمانوں میں سے صرف نمازی لوگوں کو دینی چاہیے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جیسے نظر ہے، کسی نے منت مانی تو زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، اور صدقات اور خیرات مسلمان اور غیر مسلم سب کو دیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ جو انہوں نے پوچھا نمازیوں کو، تو جو لوگ مستحق ہیں ان کے لیے نمازی ہونا یا نہ ہونا شرط نہیں ہے، مستحق ہونا شرط۔ مستحق ہونا شرط ہے۔ تو اب اگر ایک شخص مسلمان ہے اور مستحق ہے لیکن وہ بھلے بے گناہ گار ہوں، لیکن اگر مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلم ہے، اب غیر مسلم ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ خدا کو نہ مانتا ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے والا ہو، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے، مستحق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے اور آپ صدقات سے خیرات سے اس کی مدد کرتے ہیں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صدقات خیرات اس سے مدد ہو جائے گی، لیکن غیر مسلم کی مدد زکوٰۃ سے نہیں ہاں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا مفتی جیسے صاحب؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جی سید کو نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک۔ بعض ایسے مستحقین ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن وہ خود صاحب نصاب ہیں، یعنی کہ کسی درجے میں وہ کماتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، رہنے کو گھر ہے، اپنا گزارا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بڑا خرچہ آیا تو ان کو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیے، بعض دفعہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے ایک شرط حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر لوگوں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ دینے کو، ان کی مالی مدد کرنے کو منع فرمایا۔ مالی مدد کرنے کے جو دوسرے وسائل ہیں، عطیات ہیں، صدقات خیرات ہیں، ڈونیشنز وغیرہ جو کہلاتی ہیں، وہ بالکل کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک الگ نظام ہے کہ کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، اور یہ ایک الگ نظام ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ تو دونوں کے درمیان اس معنی میں چنانچہ ہم مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کیا ملتا تھا، حتیٰ کہ خود زکوٰۃ کے اندر جو ایک مصرف ہے جس کو ہم مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، جس کے پر فقہاء کرام میں آج بھی ایک گفتگو ہے کہ یہ آج برقرار ہے یا نہیں ہے، تو وہ غیر مسلموں کو دیا جاتا تھا کہ جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتی تھی اور لوگوں کے دل جیتنا مقصود ہوتے تھے، تو وہاں پہ غیر مسلموں کو بھی دیا جا چکا ہے۔ مگر چونکہ زکوٰۃ کے احکام مختص ہیں تو اس سے میرے مفہوم یہ اس بات کا یہ بات نہ سمجھی جائے کہ ہمارا دین غیر مسلموں کی کسی بھی قسم کی مالی مدد کرنے سے منع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صدقات ہیں، خیرات ہیں، ان سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے چونکہ مخصوص احکام ہیں، لہذا نہ وہ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے، نہ وہ سیدوں کو دی جا سکتی ہیں چونکہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ضرورت مند تو ہیں، کسی نہ کسی نوعیت کی ان کی ضرورت ہے، لیکن وہ مستحق نہیں ہے، مثلا ان کے پاس کوئی تعلیم، بچے کی فیس بھرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور وہ خود صاحب حیثیت ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ تو نہیں لے سکتے، ان کی بھی مدد زکوٰۃ سے نہیں کی جائے گی۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو اب ڈونیشن نہیں دی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو اس پرسپیکٹو سے، اس تناظر سے سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کے جو مخصوص احکام ہیں ان کے تحت غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی، البتہ غیر مسلمین ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ ہمارے علماء نے فتاویٰ دیے تھے جب یہ پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو سیلاب آئے تھے، زلزلے آئے تھے، تو ایسے بہت سے علاقے تھے جہاں غیر مسلم آباد ہیں، تو ہمارے یہاں سے جو علماء کرام نے فتاویٰ دیے تھے کہ آپ ان کی مدد کریں، ڈونیشن دیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اگر صاحب حیثیت مسلمان ہے تو کریں مدد ان کی۔ تو ایسی کوئی ممانعت ہماری طرف سے مالی مدد کی نہیں ہے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ میں فرق ہے صرف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے بات فرمائی اور 2 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور سید، کیونکہ یہ ہاتھ کا میل ہے، مال کا میل ہے، یہ مال کا میل ہے، تو مال کا میل یہ اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، اگر کوئی سید غریب ہے، مستحق ہے، مفلس ہے، تو پھر اس کی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیے اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہیں ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کے لیے ایک مسلمانوں کے ہاں جو خمس کا طریقہ ہے، خمس میں سے مدد کی جائے، یا مسلمان اپنے ہاں ڈونیشن سے، اپنے عطیات سے اور ہدیے سے، تحفے سے ان کی مدد کریں، اس لیے کہ ان کا ایک بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے ایک بڑا مرتبہ ہے، تو ان کو اس طرح کی مدد نہ کی جائے چیزیں۔ لیکن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، علماء کی اس میں بعض معاملات میں دہرائیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے اور ایک سید کی مدد کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سیدوں کی زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے، یعنی سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ دوسرے بعض حضرات کی رائے ہے کہ اگر ضرورت مند ہے اور عطیات میں سے اس طرح کی کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، جیسے کہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے سیلاب آیا اور زلزلہ آیا تو بعض گاؤں ایسے تھے کہ اس گاؤں میں سید آباد تھے سارے، اب ان کی مدد کرنے کے لیے خاص طور پہ
ایسی رقم لینا جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو، ڈونیشن ہو، اس کے اندر بہت دشواری تھی، اس لیے کہ ایک مجموعی فنڈ جمع ہو رہا تھا، اس میں لوگ زکوٰۃ کے پیسے بھی دے رہے تھے، صدقات بھی دے رہے تھے. پھر علماء نے وہاں پہ یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ اس وقت بہت زیادہ مصیبت میں ہیں یہ، اور کہ بالالتزام و تخصیص ان کی مدد کرنے کا کوئی طریقہ ہے نہیں، ہمارے یہاں بھی حکومتوں نے کوئی اس طرح کا اہتمام تو کر نہیں رکھا، تو لہٰذا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو عطیات اور ڈونیشن سے اور تحفے سے مدد کی جائے. نہیں ہو سکتی ہو تو پھر مجبوراً زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی بھی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوں اور وہ بیچارے پھر اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہاں کریں گے، وہ کوئی لوٹ مار کرنا تو نہیں ہے، دیتا کوئی ہے نہیں، تو پھر اس صورت میں پھر ہمارے ہیں، لیکن ترجیح اس کو نہیں ہے، بس یہ بات ہے. ٹھیک. اگلا سوال ارشد ملک صاحب کا ہے لاہور سے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ نہ کہا کرو، یہ شرک ہے اور شیطان تم سے یہ باتیں کہلواتا ہے. ہر چند اللہ کی مرضی، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ زیادہ مبالغہ کر دیا انہوں نے. شرک نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک بات ہے کہ انسان جب بھی ایسی گفتگو کرتا ہے نا، یہ تدبیر کے رخ پہ کرتا ہے. ایک مومن ہے، جی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر اس رستے پہ نہ آتا، جی، میرے پاس اختیار تھا، میں اس رستے سے آتا، اس رستے سے آتا، ٹھیک، تو میں آتے وقت سوچ رہا تھا لیکن اگر میں اس سے نہ آتا تو میں شاید اس رستے سے صحیح پہنچ جاتا. یہاں پر آگے آ کے معلوم ہوا کہ رستہ خراب ہے. ٹھیک ہے. کاروبار ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں نے پہلے سوچا تھا کپڑے کا کاروبار کروں، لیکن میں کپڑے کے بجائے دوائی کا کاروبار کر لیا. لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حالات ہوں گے تو میں شاید دوائی کا کاروبار نہ کرتا. تو انسان جب یہ بات اگر میں یوں نہ کرتا تو شاید یہ ہو جاتا، یہ اپنے علم اور اپنی تدبیر کی حد تک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایسے الفاظ کے اظہار سے اور تدبیر جو آپ نے بات فرمائی کہ اس تدبیر کے اظہار سے کیا وہ تقدیر پر اعتراض نہیں کر رہا؟ نہیں، تقدیر تو اصل میں چونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے نا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ تقدیر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ ہم تدبیر کریں، جائز تدبیر ہو، جو اللہ نے حدود مقرر کی اس کے تحت ہو، اور ایک حد تک ہو. چنانچہ تدبیر اختیار کرنے کے بعد انسان سے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ تقدیر ہے، ورنہ تقدیر تو پھر یہ ہے کہ انسان گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے کہ بھئی مجھے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملے گا. ہمارا دین تدبیر کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے جو سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ایک کام، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا، زیادہ فائدہ ہوتا، تو یہ جو کپڑے کا کام مجھ سے کروایا، دوسرا کام نہیں کروایا، یہ بھی اللہ ہی نے کروایا نا. یہ دیکھیں اس کائنات کی ہر چیز کے پیچھے خدا ہے. چنانچہ ہم یہ ایمان، جب ہم ایمان مفصل و مجمل پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی ہوئی برو. ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں ایسا تو نہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہے جو کہ چیزیں دیکھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے وسائل کھولے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں دیں اور انسان کو حکم دیا کہ تم تدبیر اختیار کرو. اس تدبیر کے اختیار کرنے میں انسان کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، ان میں سے وہ کبھی ایک پر جاتا ہے، وہاں پر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے میں دوسرے میں جاتا. اپنی تدبیر کی حد تک وہ یہ کہتا ہے. ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بجائے اس کام میں آتا تو مجھے فائدہ ہوتا، ہو سکتا ہے تم آتے تم اس میں بھی نقصان ہوتا. تو یہ بات مومن کو اس حد تک تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تدبیر کی حد تک کہتا ہے کہ دیکھو میرے 10 دوست تھے، 9 اس فیلڈ میں گئے، میں اکیلا اس فیلڈ میں آیا اور میں گیا، یہ مجھے نقصان ہو گیا، لیکن اگر میں یہاں چلا جاتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. تو اس وجہ سے اجازت ہے. اس تدبیر کی حد تک کی بات کرنے میں شرک نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے. آپ نے یا میں نے ایک مکان خریدا، وہ مکان 3 کروڑ کا فرض کیجئے لے لیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو 3.25 کروڑ کا بیچ دیا فوراً. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی 2 سال میں وہ 3 کروڑ کا مکان فرض کیجئے ہو جاتا ہے 6 کروڑ کا. تو کیا میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ کاش میں وہ 3.25 کروڑ میں نہیں بیچتا، آج یہ 6 کروڑ کا ہو گیا؟ جی کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا لبثت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی. ایک جملہ تھا، آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کیسا ہوگا تو میں اپنے ساتھ ہدی یعنی کہ حج کے لیے جو جانور لایا جاتا ہے وہ نہ لاتا. تو ایسا تدبیر کی حد تک انسان اصل میں جو گفتگو کرتا ہے تدبیر کی حد تک کرتا ہے کہ میں نے ایک چیز کی تھی اور میرے ذہن میں آیا میں ایسا کر لوں تو میں نے کر لیا، کاش اگر میں ایسا نہ کرتا. ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ من جانب اللہ ہوا ہے. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس طرح کے فیصلے کرتا ہے تو اس کے تدبیر اور اس کا جو سامنے مستقبل ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتائی ہے کہ تحبون
ضرور الآخرہ، سامنے کی چیز تم پسند کرتے ہو. جی ہاں. اور قرآن کریم میں اس طرف تلقین کی گئی ہے کہ انسان اس طرف، چنانچہ قرآن کریم میں جب بیویوں کا ذکر آتا ہے کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے، یعنی کہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں انبیاء کرام کی تعلیم اور ہمارے یہاں جو مشائخ ہیں انہوں نے اپنے یہاں جو متعلقین ان کو یہی تعلیم دی کہ تدبیر کی حد تک تم جو بھی کرو اگر اس کے برخلاف ہوتا ہے تو ایک افسوس انسان کو ہوتا ہے، خیال آتا ہے تو، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ کیفیت ہو کہ یہ سب من جانب اللہ ہے. یہ نہ انسان سمجھے کہ بھئی آج میں نے کیا کر دیا. جیسے بعض لوگ بہت وابیلہ مچاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کم نصیب ہوں، میں بد نصیب ہوں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان صاحب نے جو تلقین کی ہے اپنے دوست کو، اس میں یہ جو کہا ہے نا شرک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. شرک تو نہیں ہے، ہر وقت یہ بات کا رونا کہ بھئی میں نے یہ کیا تھا، میں ناکام ہو گیا. میں بہت سارے اس طرح کے بہت سارے مسائل آپ کے پاس ہمارے پاس بھی آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ میں جو تدبیر بھی کروں میں ناکام ہوتا ہوں. تو ہم ان کو تلقین یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کی ہر تدبیر ناکام ہوتی ہے تو اس میں کچھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلوں کا دخل ہو، اور کچھ ہو سکتا ہے جو کہ یقیناً بات ہے کہ من جانب اللہ. تو آپ اپنے دل کے اندر یہ بات ڈالیں. اور حقیقت یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ اس طرح کی جو آیات ہیں ہمیں تلقین کرتی ہیں کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر اطمینان کرتا ہے تو دل کو سکون دینے والی اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ عام طور پہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے اندر لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی اپنی تھراپیاں کراتے ہیں، اور وہ اپنی، اگر انسان یہ والی تھراپی اپنی کر کے رکھتا ہو کہ جو کچھ بھی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تم سے چلی جائے اس پر تم افسردہ مت ہو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر تم نازاں اور فرحاں نہ ہو. تو ان سب آیات پر نظر رکھ کے انسان سوچے کہ میں نے کوشش کی، ناکام ہو گیا، من جانب اللہ ہے، اللہ جو تجھے منظور اور اللہ سے خیر مانگے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات کی تلقین ان کی اچھی ہے کہ ہر وقت یہ سوچنا کہ ہم جو کچھ بھی ہے وہ ہماری غلطی سے ہوا ہے اللہ کی طرف، لیکن شرک کہہ دینا جو ہے نا وہ ذرا بہت آگے کی بات ہے، ذرا سی آگے بات ہے، ذرا مبالغہ ہے اس میں. ہاں مبالغہ، اور یہ ایک شرک خفی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ذرا سا احتیاط نہیں چاہیے. لیکن آپ نے توکل کی بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جو اللہ نے قسمت میں لکھا یا میرا مقدر بنا دیا بس وہ اس پر میں راضی ہوں. الحمدللہ علی کل حال. ٹھیک ہے مفتی صاحب. رضوان سید صاحب ہیں کینیڈا سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جانتا ہوں کہ سودی لین دین حرام ہے، مگر اگر میں غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہوں اور مجھے غیر مسلموں سے ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے سود میں تو کیا وہ بھی حرام ہے؟ کہ غیر مسلموں سے سود میں ڈیل، مسلموں سے تو یہ بینکنگ سسٹم سے سود پر کام کرتے ہیں تو یہ تو چیز مناسب نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں اس میں مسلمانوں کو بہت دشواریاں ہیں اور وہاں پر مسلمانوں نے اب اس پر کام شروع بھی کیا ہے کہ جو اسلامی جو اس کے متبادل نظام آئے اس پر کام کر رہے ہیں. لیکن مشورہ ہم یہی دیتے ہیں کہ آپ نہ کریں اس طرح کی چیز. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے اور آپ کسی وجہ سے اپنی تدبیر قسمت کے نتیجے میں ایک ایسے ملک میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلموں کا نظام ہے تو وہاں پر آپ کوشش کر کے سود سے جتنا بچ سکتے ہوں بچیں. باقی افراد کے مابین سود سے مراد اگر ان کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ لون کے اندر لینڈنگ بوروونگ جو پرائیویٹ لون ہوتے ہیں، عام طور پہ پرائیویٹ لون تو دنیا میں سود پر دینا لین دین منع ہوتا ہے. پاکستان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ پرائیویٹ لین دین میں سے سود نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ اس طرح کا کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے. یہ چیز چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اور اس کے اوپر سخت آیات اور وعید ہیں، جس کو بچ کے اس کا متبادل نظام کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. کوئی اور طریقہ نکالنے کی کوشش کریں، کوئی اور ذریعہ تلاش کریں، براہ راست سود میں انوالو نہ ہو. تو یہ تو ایک اجمالی سا جواب ہے. ان کے اپنے احوال کی کوئی خاص صورت ہو تو وہاں متعلقہ علماء سے لکھ کر پوچھ لیں. سے کہ ایک بہت اجمالی جواب کے اندر بعض دفعہ ان کو جو تفصیلی جزوی تفصیلات ہیں اس کا جواب نہیں مل پاتا، تو وہ اپنی صورت جو ہے لکھ کر اپنا جو بھی ان کی سچویشن ہے اس کو لکھ کر وہ علماء کو پیش کر دیں، یا پاکستان میں بھیج دیں یا کہیں پہ بھیج دیں، تو وہ پھر ان کو ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ ان کے جو پوائنٹ بائی پوائنٹ ہے وہ جواب دے دیں گے. سبحان اللہ. لیکن اصولی بات آپ نے بیان کہ سود مسلمان ریاست ہو یا غیر مسلم ریاست حرام دونوں میں. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. سیما صاحبہ کا سوال ہے، میرے شوہر ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ نمازی روزے دار بھی ہیں، دینی اقدار پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ان کی نماز میں آپریشن وغیرہ
کرتے ہوئے آ جاتی ہے، نہیں کرتے ہوئے نکل جاتی ہے، ان نمازوں کو کیا وہ قضا کر کے پڑھیں یا نمازوں کو ملا کر پڑھیں یا کوئی اور طریقہ ہو تو بتا دیجئے۔ یہ انیق صاحب بڑا اہم سوال ہے، اور میڈیکل سائنس کے اندر یہ سوال بہت زیادہ آنے لگا ہے، چونکہ بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا آپریشن ہے جو صبح 8 بجے شروع ہوا ہے تو چلے اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ صبح 8 بجے شروع ہو کر دوپہر 3 بجے تک بھی ختم ہو گیا تو وہ صاحب فارغ ہو کے ظہر پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی آپریشن شروع ہی ہوا ہے ظہر کے بعد جی تو یقینی طور پہ مغرب اور عصر ان کی فوت ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن عام حالات میں مشکل ہوتا ہے چونکہ پورا انہوں نے کٹ پہننی ہوتی ہے جی ہاں، اور اس کو وہ پورا صاف ستھرا پہننا پڑتا ہے، پھر اگر اور وہ جا کے پڑھیں تو وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلے تو کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے اگر وہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ نماز پڑھ لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر وہ نماز کو جمع کر لیں، کہ اگر فرض کریں کہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ان کو امکان ہے کہ میری نماز لازمی طور پہ نکلے گی تو وہ نماز کو جمع کر لیں، یعنی کہ جیسے عصر کے پہلے پڑھ لیں اور مغرب کو مؤخر کر کے پڑھ لیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری طور پہ کسی کی جان بچانا، چونکہ وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اگر ان کے جانے سے ان کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بڑا آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، کڈنی کا ہے اور ٹائم کم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپریشن کے دوران خون بہہ رہا ہوتا ہے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ بیچ میں آپ وقفہ دے کر جائیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کو پھر نماز کو قضا کر کے بعد میں اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ بعض علماء اس کو یہ جو جنگ کے حالات کے پر قیاس کرتے ہیں کہ جب جنگ کے حالات میں بعض ایسی صورتیں آ جاتی ہیں کہ بالکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور مستقل طور پر لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں دی جاتی ہے، تو وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اجازت دی جا سکتی ہے اگر یہ بات بالکل یقینی ہو کہ یہ آپریشن کے اندر ان کے پاس بالکل بھی ذرا سا بھی ٹائم نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر نیورو سرجریز جتنی ہوتی ہیں برین دماغ کی، اتنی سینسٹیو اور اتنی مشکل ہوتی ہیں، یا ہارٹ کی کوئی بعض اوپن ہارٹ سرجری کوئی سی بھی لے لیں آپ، واقعتاً وہ مشکل ہوتی ہے لیکن بعض بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر باہر نکلنا، اندر آنا اور پھر آپریشن تھیٹر سے باہر جانا، تو اگر کوئی بندوبست آسانی سے ہو سکتا ہے تو نماز ادا کر لیں، اور اگر بالکل نہیں ہو سکتا پڑھ سکتے ہیں پہلے پڑھ لیں، اور مجبوری ہے تو کسی کی جان بچانے کے اندر اگر آپ نماز قضا کر رہے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پہلے پڑھ سکتے ہیں تو پہلے پڑھ لیں، اگر وہ وقت داخل نہیں ہوا تو کیا اس سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کی عمومی حالات میں اجازت نہیں ہے، لیکن بعض حضرات یہ ہمارے یہ خصوصی کے بر صغیر کے اندر ہمارے حضرات اس معاملے میں فتویٰ نہیں دیتے، لیکن بعض عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے حالت سفر میں آپ ہوں تو آپ قبل از وقت نماز جمع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے امام شافعی اور ان بڑے ائمہ کا فتویٰ ہے کہ جیسے سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں ادھر سفر میں دیکھا ہوگا کہ اگر وہ جا رہے ہوں تو جیسے انہوں نے ظہر پڑھی 2 بجے تو عصر ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کو ہم جمع تقدیم کہتے ہیں۔ احناف کے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ کوشش کی جائے کہ وقت داخل ہونے کے بعد ہی پڑھی جائے، لیکن جو بعض حضرات نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب یہ بات آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ جو میرا آپریشن شروع ہو رہا ہے یہ 6 گھنٹے کا ہے، 8 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، اور اس دوران میرے پاس یہ کہ میں اپنے پوری کٹ اتاروں اور جو بھی پوری سینیٹائز چیزیں ہیں وہ سب اتار کے پھر میں وضو کر کے نماز پڑھوں اور پھر آ کر پہنوں، یہ عملاً ناممکنات میں سے ہوتا ہے آپریشن کے دوران، اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر بعض حضرات یہ کہتے ہیں آپ جمع کر لیں، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر جمع کا وقت ہی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ جیسے ظہر کے بعد آپریشن شروع ہوا تو ابھی مغرب اور عشاء کا تو وقت نہیں ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مجبوری ہے، آپ اگر نماز قضا کرتے ہیں تو پھر بعد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی پوری کوشش کریں، یعنی کہ فرض کریں کہ ایک سرجن ہے، ان کو اندازہ ہے کہ میں سرجری شروع کر رہا ہوں عصر کے بعد، بیچ میں مغرب کا وقت آئے گا، وہ باوضو ہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا انہوں نے اپنے ہی آپریشن تھیٹر میں ایک طرف جا کر نماز پڑھ لی، تو اس کی تو پھر اس طرح کی تدبیر ضرور کریں۔ یعنی اگر حالات ایسے ہیں کہ مثلا ان کو اجازت ہے صرف فرض پڑھ لیں کہ بھائی میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اس دوران کوئی اور کام، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسا بیچ میں دورانی آیا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں 10 منٹ کا ایسا وقفہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اور کام ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے یا کوئی کلینزنگ ہو رہی ہے، تو فوراً نماز پڑھ کے وہ آ جاتے ہیں اپنے وہ چیزیں اتارے بغیر، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں پہنی ہوئی ہیں کہ جن کا اتارنا مشکل ہے اور ان کے ساتھ رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اشارے سے بھی پڑھ لیں، لیکن نماز قضا نہ کریں وہ۔ تو اس تدبیر کے ساتھ اگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نماز قضا ہوتی ہے تو پھر بعد میں اس کا اعادہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں۔ ظاہر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس شخص نے نہایت مجبوری اور عذر میں نماز قضا کی ہے اور
اس کے علاوہ کوئی صورت اس کی ممکن نہیں تھی۔ سبحان اللہ، لیکن اس کی ترجیحات میں نماز موجود ہے جی اور عام حالات میں اس شخص نے کبھی نماز قضا جی مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بہروں بر، میرا سوال یہ ہے، کیا شراکت کی رقم پہ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ پروردگار کیا شراکت کی رقم پر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ شراکت کی رقم یعنی مشترکہ کاروبار کا پوچھ رہے ہیں بظاہر تو یہ جی ہاں، مشترکہ کاروبار پہ تو زکوٰۃ ہوتی ہے، ہوتی یعنی کہ ہے۔ جیسے دو آدمی ہیں، انہوں نے مل کر فرض کریں کپڑے کا کاروبار کیا، ایک نے 20 لاکھ ملائے، دوسرے نے سے 20 لاکھ ملائے، تو اب اس کاروبار کا سرمایہ 40 لاکھ ہے، ٹھیک، اب اس سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، تب یہ دونوں حضرات اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنے کے پابند ہیں، اور وہ حساب کریں گے سال کے آخر میں جتنا قابل ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جس آدمی کے 20 لاکھ پہلے ڈلے ہوئے تھے وہ بھی، دونوں پارٹنر اپنی اپنی کریں گے، وہ اپنی انفرادی زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور بزنس کی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، بظاہر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں شراکت کی جی رقم بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہی پوچھا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بہروں بر، السلام علیکم مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں کیا مال و دولت کی لالچ میں نکاح جائز ہے؟ پروردگار بہروں بر، مال و دولت کے لالچ میں نکاح، دیکھیے اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نکاح کبھی مال و دولت کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کبھی حسب نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ دین کے لحاظ سے کرو۔ تو اب یہ سوال جو ہے نا ویسے دیکھا جائے تو ایک مبہم سا سوال ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے نکاح، اگر ایک شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے، یا کوئی عورت کسی مرد سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہے کہ وہ مالی طور پر صاحب حیثیت ہے جی اور باہمی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے، تو یہ نکاح ہو سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی اور ایک جو تہذیب اور تمدن کے تقاضے کے تحت ہمارے یہاں ہمیں جو مشورے دیے جاتے ہیں خاندانی نظام میں، وہ یہی دیے جاتے ہیں کہ آپ ایسے رشتے نہ کریں جو آگے چل کے بے جوڑ ثابت ہوں۔ محض دولت کی بنیاد پر رشتہ کرنا یا محض کسی اونچے منصب کی بنیاد پر رشتہ کرنا، اس میں بعض دفعہ آگے چل کے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن شرعاً اس میں اگر نکاح کے تقاضے اور شرائط پوری ہو رہی ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کسی خاندان میں سے شادی کرنا چاہتی ہے جو دولت مند ہے، یا کوئی مرد کسی ایسی عورت کے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے جو پیسے والی ہے لیکن باقی شرائط پوری ہیں، رضامند ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اجازت ہے اس میں، کوئی حرج نہیں اس کوئی میں۔ حرج نہیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں مفتی صاحب کے لیے۔ اگلا سوال۔ پروردگار بہروں بر، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا پانی خرید کر فروخت کرنا جائز ہے؟ پروردگار بہروں بر، جی مفتی صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے پانی خرید کر فروخت کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ٹھیک، ایک تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے یہاں ایک سسٹم لگایا ہوتا ہے، چاہے وہ RO پلانٹ لگایا ہوا ہو یا کوئی صفائی کا نظام لگایا ہوا ہے، اور وہ زمین سے پانی نکالتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو پیک کر کے بیچتے ہیں، تو شرعاً اس کی اجازت تو ہے، اس لیے کہ یہ کوئی حرام کام تو ہے نہیں۔ جی ہاں، صاف ستھرا پانی لوگوں کو میسر کرنا، لوگوں کے پاس عام طور پہ صاف ستھرا پانی نہیں ہوتا، گھروں میں ابالنے کی لوگوں کے پاس وسعت نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں پینے کا صاف پانی مل جائے، ٹھیک، تو اگر اس حد تک کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مین لائن ہے اس میں سے چوری کرنا، یا اس طریقے سے پانی نکالنا جس طریقے سے جو حکومتی ذخائر ہیں ان کو نقصان پہنچے، یا لوگوں کا پانی بند کر کے، جیسے کراچی جیسے شہر میں اور بعض جگہوں پہ شکایت آتی ہے کہ یہاں پر اس طرح کے مافیا ہیں کہ جو لوگوں کا پانی بند کر کے، یعنی اصل پانی کی لائن میں پانی کی سپلائی نہیں دی جاتی اور وہاں سے ٹینکر بھر بھر کے بیچے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں حدیث شریف میں بہت سخت شناعت بیان کی گئی، جی ہاں، یعنی وہ چیزیں جو لوگوں ہیں اور اس چیز کو اس کے اندر آپ ایک قلت پیدا کر کے اس کے اندر ہورڈنگ کر کے آپ لوگوں کو بیچیں، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے 3-3 ہزار روپے 4-4 ہزار روپے کے ٹینکر لوگ لیتے ہیں اور پانی مل سکتا ہے لیکن نہیں ملتا، تو یہ چند بدترین گناہوں میں سے، اور اس کے اوپر یعنی جسے کہتے ہیں نا اللہ کا جو غضب نازل ہوتا ہے، جی ہاں، کیونکہ عام لوگوں کی فلاح اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے کانٹا ہٹانے کو جب صدقہ فرماتے ہوں تو کانٹا پیدا کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے
کوشش یہ کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے بارے میں ایسے روایت میں آتا ہے, بنی اسرائیل کی ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی, حالانکہ وہ ایک عورت جو تھی وہ فاحشہ عورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کام تھا کنواں کھود کے وقف کر دینا. تو لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرنا, انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے یہ خیر و برکت کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دے ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ کام جہاں تک ان کی وسعت میں ہے مفت کریں. لیکن اگر کوئی آدمی جائز طریقے سے, اس کے پاس ایک کنواں ہے, اس نے اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے اور اس کے پاس وہاں سے وہ نکالتا ہے پانی, اس کو صاف کرتا ہے اور اس کو بوتل میں پیک کر کے بیچتا ہے, تو یہ چونکہ محنت اس میں لگ رہی ہے, عمل لگ رہا ہے, جائز ہے. لیکن یہ چوری کر کے اور لوگوں کے پانی کو روک کر بیچ کر پیسے کمانا, 4 دن کی دنیا میں تو آپ کما لیں گے, کچھ چیزیں آپ کو اس کے بدلے میں یہاں ملیں گی, آپ کی نسلوں کو ملیں گی, آپ کو نہیں ملیں گی, اور کچھ چیزیں وہاں ملیں گی اللہ کے یہاں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن وہاں پیش ہوگا تو جو سب سے عقل مند آدمی ہوگا نا, وہ کہے گا کہ تم دنیا میں اتنے دن رہ کر آئے ہو, یعنی کہ چند لمحے کے لیے رہ کر آئے. تو دنیا کی زندگی وہاں جا کر ایسی لگے گی کہ ہم چند لمحے کو رہ کر آئیں. تو اس وجہ سے یہاں پر عامت المسلمین, جسے ہم کہتے ہیں خدمت خلق, کا ایک بڑا کام میں کھودیں, لوگوں کو پانی کی سہولتیں دیں. نہ یہ کہ لوگوں کی پانی کی لائنیں توڑ کر اور پانی کے ذخائر میں سے, جیسے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے اکثر جو پانی کے ذخائر ہیں اس میں 2-2 سال کا پانی جمع ہو گیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پانی انسانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے. تو جو حکومت وقت ہے اور جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ کم سے کم بنیادی وسائل کو فراہم کریں. نہیں کریں گے, کچھ عرصے کے لیے 4 پیسے کما لیں گے, لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں شکایتیں پچھلے دنوں بھی ایک رپورٹ بھی آئی تھی انٹرنیشنل کہ پاکستان کے اندر کتنے ارب ڈالر کا بزنس ہے کہ پانی روک کر پانی کو ٹینکروں میں بھر کے بیچو. اور ہمارے یہاں ہم اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, ہم رہتے ہیں, تو وہ تو آئے دن یہی مسئلہ ہے. یہ چیز حرام ہے شرعاً. اور یہ چیز ماہانہ جو بل ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے, پانی ایک قطرہ بھی نہیں آتا. جی, پانی قطرہ نہیں آتا اور پانی کا بل آتا ہے. اور میں علیق صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں ہمیشہ تلقین کرنی چاہیے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے صاحب اقتدار رکھیں, کہ جب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے معاملات کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے تو پھر اس کی باز پرس عام لوگوں کے تمام حقوق کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر آپ 10,000 لوگوں کے معاملات کے نگہبان ہیں تو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کے, لیکن اس کے ساتھ آپ کے اوپر ایک پرسش اور ذمہ داری بھی رکھی ہے. لوگ اس کو بھول جاتے ہیں, اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں, اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. سوال بھی تو ہوگا, اور کیا یہ سوال نہیں ہوگا؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں, جیسے ہم ایک پروگرام میں پہلے بھی بات آئی تھی کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک بادشاہ ہوگا جو عادل ہے, تو اس بادشاہ کے عدل پر اس کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی. تو اگر ایک آدمی حکومت میں ہے یا قوت قاہرہ اس کے پاس اقتدار ہے, اختیار ہے, کسی بھی درجے کا ہو, چاہے وہ ایک ڈپٹی کمشنر کے لیول کا, اس سے نیچے ہو, اس سے اوپر ہو, اپنے دائرے اختیار میں جو عامت المسلمین کے لیے خدمت کر سکتا ہے سہولت. اچھا, عامت المسلمین آپ فرما رہے ہیں بار بار, اگر اس کو عامت الناس, عامت الناس کیا یعنی کہ ہم یہاں کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, جو آپ کی آبادی کے تحت انسان کی خدمت کی جو جائے, انسان آتے ہیں اور انسان کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے, یہ وہ استحصال کیا جا رہا ہے. اور بچے جائے کہ پانی بنیادی ضرورت, انسانوں کا استحصال کر کے اگر آپ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, انسانوں کا استحصال کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں, تو اس سے اللہ سے امید مت رکھیں. آپ صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھیں اور فرائض مکمل کریں, اور اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا اس کے تحت لوگوں کے لیے سہولتیں کریں, یہ آپ کے لیے کافی ہے. لیکن آپ 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد پڑھیں, ہر سال حج عمرہ کریں, لیکن آپ اپنے اختیارات کے تحت جو آپ کو اختیارات حاصل ہیں, آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, ناجائز کرتے ہیں, تو آپ کی عبادت ناجائز کرتے ہیں. پہلے آپ سے یہ سوال ہو جائے گا, انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. پہلے آپ سے یہ سوال ہوگا, صرف پانی کے حوالے سے, ورنہ انسان کو تکلیف پہنچانے کے بہت سارے ذرائع, بہت سارے یہاں کراچی میں قدم قدم پر تکالیف پہنچائی جاتی ہیں. بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکاری ادارے تخلیقی اس لیے کیے گئے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچائی جائے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے ہمارا یہ کراچی شہر کی بات ہم کر رہے ہیں, باقی جو ہم پورا پاکستان میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, چونکہ ہم یہاں پروگرام کراچی سے کر رہے ہیں, کراچی کے قریب کے جو شہر ہیں, حیدرآباد, سندھ میں چلے جائیں, یہاں پر جو لوگوں کے احوال ہیں, تو ظاہر سی بات ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گے, ضرورت بھی ہے, ملک بھی غریب ہے, وسائل بھی. میں صرف اس بات میں یہ کر رہا ہوں, اللہ نے جس کو اختیار دیا ہے وہ کبھی رات کو صرف
کسی پہر اللہ کے آگے اٹھ کر یہ سوال کر لے کہ آج میرا اللہ مجھ سے اٹھا کے پوچھ لے کہ میں نے تمہیں جو اختیار دیا تھا تم نے اس کو کتنا استعمال کیا. کم سے کم درجہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں. کم سے کم درجہ یہ ہے, کم سے کم درجہ ہے, اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مال میں آپ ناجائز تصرف نہ کریں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ حکومت کے پاس جو لوگوں کا مال ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکس کے ذریعے جمع ہو یا لوگوں کے لیے مال آیا ہو کہیں سے, اس کا بالکل حکم وہی ہے جو یتیموں کے مال کا ہے. یتیموں کے مال کا اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرما دیا, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو لوگ ناحق مال کھاتے ہیں یتیموں کا, انما یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں, جہنم میں داخل ہوں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بہت مشکلات ہیں سسٹم کی, میں لوگوں کو بہت سارے فائدے نہیں پہنچا سکتا, آپ کم سے کم, اور ایسے لوگ ہیں اس طرح, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے دائرہ اختیار میں کام نہیں کر سکتے, ایک نظام ایسا ہے جو فرسودہ ہے, لیکن میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا, میں نے یہ طے کیا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں. یہ کم سے کم درجہ ہے کہ اگر خدا را اللہ تعالیٰ آپ سے احتساب کرتا ہے تو آدمی کہہ سکتا ہے پروردگار میں نظام میں مجبور تھا لیکن میں نے اپنی ذات کی حد تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اپنی ذات کی حد تک حرام نہیں کھایا. تو بات یہی ہے انیس صاحب کہ اگر انسان پوری زندگی راحت میں گزاری ہو, ہمارے بڑے کہتے تھے انسان نے پوری زندگی عیش میں گزاری ہو, لیکن صرف زندگی کے آخری 4-5 دن اس کے جسم میں کیل گھسا کر رکھ دی جائے تو وہ اپنی ساری زندگی کی نعمتیں بھول جاتا ہے. کہتا ہے یہ کیا مصیبت میرے آ لگی ہے. تو ایک دن کی تکلیف انسان کی پچھلی ساری نعمتیں بھلا دیتی جو اس نے 50-60 سال گزارا. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے تو یہی کرتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں کتنا ہی عیش کر کے آ جاؤ, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم لو گے, 10-12 گھر ہوں گے تمہارے, دریا کے کنارے چلے جاؤ گے, کشتیوں میں گھوم لو گے, یہی کر سکتے ہو نا. لیکن جس وقت ہمارے پاس آؤ گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا, اور جیسے وہ باندھتا ہے اس جیسی بندش کوئی کر نہیں سکے گا. اس کا مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان پر ایک حد تک تکلیف آتی تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کے بعد انسان کو احساس نہیں رہتا. یہ اللہ کا اختیار ہے کہ انسان پر شدید تکلیف آئے اور انسان بے ہوش نہ ہو تاکہ اس کو پورا محسوس ہو. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ان کے سوال کے جواب میں تھوڑی تفصیل اس لیے ہو گئی کہ پانی کے اوپر اکثر لوگ سوالات پوچھتے سے بھی یہ دیا جاتا ہے, علماء یہی دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جائز طریقے سے پانی کو صاف ستھرا کر کے پیک کر رہا ہے تو اس حد تک اس کے لیے جائز ہے, اس لیے کہ بہرحال یہ ناجائز کام نہیں ہے. اور لیکن اگر اس کے اندر لوگ ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ پانی جو ہے لوگوں کو کم ملے تاکہ ہمارا پانی بکے, اور پانی لوگوں تک نہ پہنچے تاکہ ہم ٹینکر میں بھر بھر کے بیچیں اور اس سے 4 پیسے کمائیں, تو ایسے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت کے لیے اچھا نہیں کر رہے. وہی چند دن کی زندگی گزر جانی ہے, اس کے بعد پھر اللہ کو حساب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کہ جب عامت الناس, جب لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے, جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کا سبب بنتے ہیں, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے, قطع نظر اس کے کہ وہ انسان کون ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے پانی کے وسائل کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے صاحبان اقتدار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں جو چیز رکھی ہے صرف یہ کام کر لیں, لوگوں کو ہم نفع پہنچائیں گے. صاحبان اقتدار اگر وہ نہیں بھی ہیں تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے, مجھے بے فیض نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے بے فیض نہیں ہونا خیر چاہیے. الناس من ینفع الناس, میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, کیونکہ الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا اگر میں اپنی ذات کنبہ سے ہے. فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو اس سے نازل درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو ضرر نہ پہنچے. یعنی یہ تو ہے اور اس سے نازل درجہ یہ ہے پہنچ رہی کہ میں لوگوں کا حق نہ ماروں. یعنی میں اگر لوگوں کا حق بھی مار رہا ہوں, ضرر بھی پہنچا رہا ہوں اور نفع بھی نہیں دے رہا, تو پھر یہ شخص کیا ہے جس کے لیے بعض روایات میں ایک لفظ آتا ہے کہ یہ مغلاقا للخیر مفتاحا للشر, کہ خیر کو بند کرنے والا اور شر کو پھیلانے والا ہے. ایسا نہیں بننا چاہیے. یعنی سب اس کی بہت سخت سزا ہے. یعنی اگر ایک انسان ذاتی معاملے میں اللہ کے آگے پیش ہوتا ہے کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھ سکا اور کوتاہیاں ہوئی, اللہ کا حق ہے نا, یہ میں پوری مخلوق کا حق اپنے ساتھ لگا کر آیا ہوں. 5 لاکھ لوگ ہیں, پتہ نہیں کوئی بددعا دے رہا ہے رات کو اٹھ کے, کوئی کیا کر رہا ہے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے آ کر جب میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو 5 لاکھ لوگوں کی بددعائیں لے کر آئے ہو, میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں. پتہ نہیں کسی نے دامن پھیلا کے بددعا دی, کسی نے کیا کیا, کسی نے کچھ کیا. تو اس وجہ سے
یہ لوگ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، چاہے وہ سرکاری لوگ ہوں، چاہے وہ صاحب حیثیت مالدار ہوں، جی ہاں لوگوں کے نفع کے کام کریں. اور انیق صاحب پہلے زمانے میں جی ہم اپنے بزرگوں کے حوال پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے 20 نفل پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور پتہ نہیں کیا. آج کل کے لوگوں کی اگر یہ ہمت اور وہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں تو اللہ نے یہ تو طریقہ دیا آپ کو خدمت خلق کا. جی ہاں تو اگر کوئی وہ راستہ آپ کے لیے مشکل ہے تو اس راستے سے اللہ تک پہنچ جائیں. وہ راستہ آپ کے لیے مشکل ہے تو لوگوں کے لیے کوئی خیر اور سہولت کا سبب بن کر اللہ تک پہنچیں. اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نماز و روزہ کروں، چاہے میں اس کے نتیجے میں نقصان پہنچاتا رہوں. نماز و روزہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راستے بھی ہیں خدمت خلق کے بھی ہیں، اللہ بندوں تک فائدہ پہنچانے کے بھی ہیں. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ آج کے حالات میں کہ جب لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے ساتھ مالی مشکلات ہیں، لوگوں کو رہن سہن نہیں ہے، لوگوں کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ہیں، ایسے موقع پر اگر آپ خیر کا سبب بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہے کہ چلو اس شخص نے قرآن کریم میں کیوں فرمایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں کیا فرمایا، دوسری آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں اس کی پہلی تطبیق تو ہے مال خرچ کرنا، اور دوسری تطبیق ہے کہ اللہ نے کوئی بھی خیر دی ہوئی علم کے رخ پہ دی ہوئی ہے اختیار، اس کے ذریعے خیر پھیلانا. تو اس چیز کو تصور میں رکھیں اور اس رستے سے جنت کمائیں. جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا، خدمت خلق کے رستے سے جنت کمائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے جنت کمائیں، لوگوں کے لیے کی مشکلات حل کر کے جنت کمائیں، لوگوں کے لیے پریشانیاں کم کر کے جنت کمائیں. تو یہ مختلف رستے ہیں. تو پانی کے حوالے سے جو بات نکلی وہ ذرا لمبی اس لیے ہو گئی کہ پانی میرا خیال ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے، بہت المیہ ہے ہمارے ملک کا. اور آنے والے وقتوں میں جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں واٹر کرائسس ہوگا اور واٹر وارز ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت سمندر دی ہے، اگر ہم اسی کے پانی کو میٹھا کرنے کا کوئی پلانٹ لگا دیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیں تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے حکمت کے ساتھ اللہ نے عقل دی ہے ہمیں. کاش ہمارے پاس ویژن بھی ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور کون سی نعمت ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے دی. یعنی پاکستان بذات ہی کتنی بڑی نعمت خود ہے، اور اس کی لوکیشن ہے، اور پھر اوپر سے نیچے تک اللہ نے پاکستان کو قدرتی طور پہ ایسا بنایا. جی ہاں، ہر طرح کا موسم دیا. تو پھر یہ 22-23 کروڑ عوام، سردی بھی ہے اور -40 بھی ہے، اور جو ہے وہ +50 بھی یہاں پر بھی ہے. جی ہاں، جگہ وار سبی، اللہ اکبر. لیکن یہ تو خیر مملکت ہے نا، یہ تو ریاست کسی یہ قطع ارضی کا نام نہیں، افراد کا نام ہوتا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. تو یہ 22-23 کروڑ عوام میں سے محض چند افراد کیوں مستفید ہو رہے ہیں؟ جو کچھ اللہ کا ہے وہ سب کا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک دوست کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ پانی کتنا یہ بنیادی ضرورت ہے. پانی یا دنیا کی کوئی بھی نعمت جو آپ نے بہت بڑا یہ پیغام دے دیا کہ اپنی ذات سے عوام الناس کا فائدہ سوچنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے کہ میری ذات بے فیض نہ رہے اور میری ذات سے بس ایک یعنی افادیت میری ذات میں ہو. لوگ دعائیں دیں، اور آپ نے کیا بات فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ بد دعائیں دیں. اللہ اکبر. اور ہم آپ جانتے ہیں ایسا ہوتا ہے. لوگ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ انہیں بیچارے غریب لوگ کھانے کو کھانا نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، بچے بیماری سے مر جاتے ہیں. پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، اللہ کی یہی مرضی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ایاک ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. جی، جس شخص کیونکہ عرش ہل جاتا ہے، اللہ کے عرش تک نہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں اور کچھ کر نہ سکیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے مسائل ایک دن میں حل ہوں، لیکن جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے جس اختیار دیا ہے، کوئی بات ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکل سوا ہے. جی، اگر اللہ نے کچھ مرتبہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے تو پوچھے گا پھر وہ. جی یقیناً پوچھے گا. اور ایسا نہیں کہ وہ مرائن و کلکم مسئول. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. مفتی صاحب خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سوال کا شافی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں مفتی صاحب نے عطا فرمایا. اور خاص طور پر یہ آخری سوال
حالانکہ پانی سے بات شروع ہوئی تھی، بات کہ پانی، پھر کراچی کے مسائل، اللہ اکبر، ہم کراچی میں رہتے ہوئے کس طرح ان مسائل سے نبرد آزما رہتے ہیں یہ ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ لیکن وہ دین کا جو اصول ہے وہ مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کر دیا کہ انسان کی خدمت کی جائے اور انسان کی خدمت کے ذریعے رب تک پہنچا جائے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، انسان کو ارادی کی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ہمیں یہ مقام، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو پھر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم ان ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ چیک ہے ہم پر جو ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ایمان اچھے یقین کا حامل ہونا ہے۔ اعلیٰ ترین ایمان اچھے یقین کا حامل ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار